بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. سورہ النحل آیت نمبر 91 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے اندر اور اس سے اگلی 5 آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عہد کے بارے میں جو ہے بیان فرما رہا ہے. اہل ایمان کو آرڈر دے رہا ہے کہ تم جو اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہو، انسانوں کے ساتھ عہد کرتے ہو، قوموں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ عہد کرتے ہو، ان تمام عہود کو پورا کرو. اگر تم پورا نہیں کرو گے تو تمہیں اللہ کی عدالت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. بعض کا انسان فرد کی حیثیت سے اپنے عہد کو توڑ دیتا ہے تھوڑے سے فائدے کی خاطر. بعض کا قوموں کے سربراہ اپنے عہد کو دوسری قوموں کے ساتھ، دوسرے ملک کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں تھوڑے سے مفاد کی خاطر. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کا مفاد چاہے کتنا بڑا ہو، اللہ کے نظر میں یہ تھوڑا مفاد ہے. اپنے عہد کو تھوڑے مفاد کی خاطر نہ بیچو، اپنے عہود کو پورا کرو. آج کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد انہیں توڑ نہ ڈالو. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. جب کہ تم نے اللہ کو اپنے اوپر جو ہے گواہ بنایا ہے. اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر جو ہے فائدے حاصل کرے. یہ قوموں کے معاہدے ہیں جو اپنے دنیاوی فائدے کے لیے وہ توڑ دیتے ہیں. انما یبلوکم اللہ بہ. اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ ضرور قیامت کے روز جو ہے تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور گمراہی میں اسے ڈالتا ہے جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے. اور وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور ہدایت اسے دیتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تم جو اپنے وعدوں کو تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر توڑ دیتے ہو، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، اس کا تم سے سوال کیا جائے گا. ایک اور مقام پر ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ. اپنے عہد کو پورا کرو. إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، باز پرس کی جائے گی. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو. ایک شخص ایمان لاتا ہے، ایمان لانے کے بعد وہ اہل ایمان کو دیکھتا ہے کہ یہ تو اپنے وعدے کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، وعدے کو توڑ رہے ہیں، ان کا قول اور فعل جو ہے اس میں تضاد ہے. تو ایمان لانے کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر واپس چلا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کا یہ طرز عمل جو دوسرے انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کا سبب بنا، اس کی پاداش میں انہیں عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑے گا. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا.
اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے یا انسانوں سے کیا ہے اور تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی خاطر تم اس عہد کو توڑ دیتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ یہ عہد کا توڑنا قیامت کے روز تمہارے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے حسین اعمال کا جو ہے، ان کے اعمال جو حسین ہیں ان کے لحاظ سے اجر دیں گے، اور وہ اجر دیکھ کر جو ہے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اپنے عہد کو، چاہے وہ انفرادی طور پر ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے، کسی ایک انسان کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے، اور کسی قوم کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے، قوموں کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے، ان تمام عہود کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد عہدی سے، عہد کو توڑنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔